بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب کے وسیع و عریض علاقے میں پانی نایاب ہے، بارشوں کا فقدان ہے، زمین بنجر اور ریتلی ہے، اس لیے یہاں کسی قسم کی زراعت و کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں کا سروے کرنے سے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جزیرہ عرب میں بعض ایسے وسیع اور زرخیز میدان اور شاداب وادیاں ہیں جو اپنی زرخیزی میں ہزاروں سال سے اپنی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں سال میں کامیابی کے ساتھ ان میدانوں میں زراعت ہوتی رہی ہے، جس کے خوشحال بندوں نے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بڑے شہر اور کثیر التعداد قصبے آباد کیے۔ یہ زرخیز خطے ساحلی علاقوں میں بکثرت نظر آتے ہیں۔ جنوب مغربی یمن کا علاقہ اپنی سرسبزی اور شادابی میں ضرب المثل تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اسے الارض الخضراء یعنی سرسبز و شاداب سرزمین کہا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب کے جنوب میں حضر موت کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے بخور کی پیدائش میں عالمی شہرت کا حامل ہے۔ خلیج فارس کے کنارے پر الاحساء، یہ علاقہ بھی وسیع و عریض خطہ ہے جس کی زمین زرخیزی میں بے مثال تھی۔ اس کا سارا رقبہ ہی زراعت کے قابل تھا۔ اس کا مغربی ساحل بے شک پتھریلا ہے کہ اس میں چٹانیں ہیں، اونچے اونچے ٹیلے ہیں، لیکن یہاں بہترین چراگاہیں بھی ہیں جہاں لوگ گھوڑے، بھیڑ، بکریاں اور دیگر مویشیوں کی پرورش کے وسائل دیکھ کر چراتے رہے ہیں۔ جزیرہ عرب کا ایک وسطی علاقہ جو نسبتاً بلند ہے، جسے نجد کہتے ہیں، اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، طویل و عریض وادیاں ہیں، ان میں کھیتی باڑی بھی بکثرت ہوتی ہے۔ اس علاقے میں عرب کے مشہور گھوڑے پالے جاتے ہیں، یعنی اتنا زرخیز علاقہ ہے یہ۔ پھر یمامہ جو جزیرے کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اس کی زرخیز اور لائق زمین کے باعث جزیرہ عرب کے جو باشندوں کی خوراک کی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی تھی۔ گندم، جو اور دیگر خوردنی اجناس میں وہ خود کفیل تھے۔ 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں ان اراضی کی جو زرخیزی تھی وہ یورپ کی بہترین زرعی زمینوں سے کسی بھی طرح کم نہیں تھی، اور عرب کے بعض خطے تو اتنے زرخیز تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ زرعی اجناس کی پیدائش میں ان کی ہمسری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب وہ علاقے کہ جو جزیرہ عرب کے ان علاقوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جو زراعت کے قابل نہیں ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے الحراء، یہ الحرہ کی جمع ہے۔ یہ وہ زمینیں ہیں جہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پھٹ پڑا تھا اور اس کے بہنے والا مادہ جم گیا تھا، اور اس جمے ہوئے مادے نے سیاہ رنگ کے سخت پتھروں کی صورت اختیار کر لی تھی۔ پتھر کے یہ ٹکڑے جو وسیع علاقوں میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یہ عام طور پر گول شکل کے ہوتے ہیں۔
آتش فشاں پھٹنے کے یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ حجاز مقدس میں 654 سنہ ہجری میں اس قسم کا ایک اور آتش فشاں پھٹا تھا اور کئی ہفتوں تک اس سے آگ کے انگارے برستے رہے اور اس سے بہنے والا آتشی مادہ کئی میلوں تک بہتا چلا گیا تھا۔ یہ زمین زراعت کے قابل نہیں رہی۔ نمبر 2 ہے الدہنا۔ یہ وہ میدان ہیں کہ اوپر سرخ رنگ کی ریت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ شمال میں نفوذ سے لے کر جنوب میں حضر موت اور مہرا تک اور مغرب میں یمن تک اور مشرق میں عمان تک یا عمان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا رقبہ تقریباً 130,000 کلومیٹر ہے۔ اس میں ریت کے ٹیلوں کے طویل سلسلے ہیں جن کی بلندیاں مختلف ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے یہ ٹیلے بکھر کر بہت سی زمینوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان میں سے بعض مقامات پر زمین کھودی جائے تو ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی دریافت ہو جاتے ہیں۔ اگر ان علاقوں میں بارش ہو جائے تو فوراً رنگ برنگی جڑی بوٹیاں ابھر آتی ہیں، لیکن قلیل مدت میں یعنی تھوڑے ہی وقت میں خشک ہو کر دم بھی توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی نایابی اور چراگاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے۔ یہاں اکثر تیز آندھیاں چلتی ہیں اور دن میں اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو مقامات یہاں اونچے ہوتے ہیں وہاں پانی بھی بکثرت دستیاب ہوتا ہے، بارشیں بھی برستی ہیں اور گھاس وغیرہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علاقے مویشیوں کی بہترین چراگاہ کا کام دیتے ہیں۔ اسی دہنا کے جنوبی علاقوں کو علماء جغرافیہ الربع الخالی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یعنی جزیرے کا وہ چوتھائی حصہ جو ہر قسم کی انسانی اور حیوانی زندگی سے خالی ہے۔ یہاں نہ کوئی درخت اگتا ہے اور نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس ربع خالی کو سب سے پہلے ایک انگریز سیاح نے عبور کیا تھا۔ اسے یہ صحرا عبور کرنے میں 58 دن لگے تھے۔ جن مشقتوں اور تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔ الدہنا کے مغربی حصے کو الاحقاف کہتے ہیں۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں کبھی قوم عاد آباد تھی۔ اس وقت یہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ وہاں کے باشندوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری اور فسق و فجور کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وعظ و نصیحت سے اثر لینے کی بجائے الٹا ان کی مخالفت اور ان کے عناد میں تمام حدود کو توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے اس کی زرخیزی اور سرسبزی جو تھی وہ سلب کر لی، یعنی چھین لی، اور چشموں کا پانی خشک ہو گیا اور یہ علاقہ لک و دک صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ عرصہ قبل یہاں ہر طرف شاداب کھیت لہلہاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ہر سمت باغات ہی باغات تھے جن میں قطار در قطار درخت کی طرح لذیذ پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ وہاں اب یکسر خاک اڑنے لگی تھی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پرانے شہروں کے کھنڈرات دریافت کیے ہیں۔
جن میں پہلا النفوس ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض صحرا ہے جس کی ریت کا رنگ سفید اور سرخ ہے۔ اس کے ٹیلوں کو ہوائیں ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی ہیں۔ یہ تیماء سے شروع ہوتا ہے اور مشرق میں 450 کلومیٹر کی مسافت تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس کا 250 کلومیٹر ہے جو شمر تک چلا گیا ہے۔ پہلے یہ الدہنا کے نام سے اور رملہ عالج کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اس علاقے کو النفوس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں متحرک ہوائیں ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع کرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ ٹیلے 150 کلومیٹر یعنی 450 فٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان ٹیلوں کی بلندی یکساں نہیں رہتی، اس لیے نفوس کی سطح ہموار نہیں رہتی۔ جہاں ریت کا رنگ سرخ ہوتا ہے، وہاں جب بارشیں برستی ہیں تو سطح زمین پر سبز گھاس کی قالین بچھ جاتی ہے، جس میں رنگا رنگ پھول اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں اور خالق کائنات کی عظمت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں تناور درخت بھی پیدا ہوتے ہیں جنہیں اعرابی یعنی وہاں کے دیہاتی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سبزہ اور پھولدار جھاڑیاں اور بیلیں صرف اس علاقے میں اگتی ہیں جہاں ریت کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جہاں ریت کا رنگ سفید ہوتا ہے وہاں کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔